بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ بیہیورل فائنینس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ ڈیسیژن میکنگ ایررز اینڈ بائسز کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے اور ون بائی ون ہم ہر ایک بائس کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں جو ہم نے اندر بائس کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ایمبیگوٹی ایورژن بائس۔ ڈفرینٹ ڈیسیژن میکنگ ایررز اینڈ بائسز کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اور یہ ہم نے پڑھا ہے کہ ایز این فائنینشیل مینیجر یو ہیو ٹو ٹیک دی ڈفرینٹ ڈیسیژنس، اور سائیکالوجی یا سائیکولوجیکل بیہیویئر جو ہیں وہ آپ کے ڈیسیژنس پہ بہت امپیکٹ رکھتے ہیں۔ تو جب انویسٹرز سم ٹائم ایگریسولی بیہیو کرتا ہے گڈ نیوز کی طرف یا بیڈ نیوز کی طرف، یا ٹو سلو ریئیکٹ کرتا ہے یا ٹو ایگریسولی کرتا ہے، تو اس طرح اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے یہ ڈفرینٹ اس کے بیہیویئر جو ہیں یہ ایررز کریٹ کرتے ہیں ڈیسیژن لیتے ٹائم۔ تو آج کی جو ہماری لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے جس بائس کو جس کی وجہ سے جو ہے ایررز کریٹ ہوتے ہیں وہ ہے ایمبیگوٹی ایورژن بائس۔ تو ایمبیگوٹی ایورژن بائس کو پہلے تو ہم ذرا اس کی جرنل ریویو لے لیتے ہیں ایک جرنل ڈسکشن میں، پھر ہم اس کو ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اور ان دا ٹرم آف فائنینس اس کا ہم اسپیسیفکلی اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن کو ڈسکس کریں گے۔ ایمبیگوٹی ایورژن کو اگر ہم جنرلی دیکھیں تو یہ کوشچن میرا بھی آپ سے ہے کہ ہیو یو ایور فاؤنڈ یور سیلف ان اے سچویشن وین یو اونلی وانٹ ٹو ٹیک کیلکولیٹڈ رسک، کہ زندگی میں کبھی بھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے وقت سے آنے والے پہلے ہی خطرے کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا ہوا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ یہ فیس میں کروں گا اور اس کے لیے آپ نے سب کچھ تیاری بھی پہلے سے کر کے رکھی ہوئی ہو؟ انسان جتنا بھی کر لے لیکن فیوچر از انسرٹن، اس کو آنے والے وقت کا نہیں پتا ہوتا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے آنے والے ہر ایک خطرے کو جو ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے رکھا ہوا اور اس کے لیے ڈفرینٹ الٹرنیٹیو یا سولوشن نکال کے رکھے ہوئے ہوں۔ سو ویئر یو آلموسٹ آلویز نو دا ورسٹ اینڈ بیسٹ کیس سینیریو، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ جو بھی واقعہ ہوا ہے آپ نے اس کے لیے بیسٹ اینڈ کیس ڈفرینٹ الٹرنیٹیو بھی بنا کے رکھے ہوئے ہوں۔ ٹھیک ہے، رکھے ہوں گے زندگی کچھ ایونٹس کے لیے، لیکن ہر ایک معاملے کا نہیں پتا ہوتا کہ اس کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے جو ہے پلان انسان نے کر کے رکھا ہو۔ انسان بھی اس بہتے پانی کی طرح ہے کہ جس طرح پانی کا فلو ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی چلتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں پتا ہو کہ جی ہر ایک چیز کے لیے فیوچر کے لیے ہم پلان کر کے رکھیں۔ جس طرح آج کل کے جو بھی ہمارے سرکمٹانسز ہو گئے ہیں، کسی نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ ایک وائرس کی وجہ سے وہ اتنا پھیل جائے گا کہ ایک کنٹری سے وہ پوری دنیا پہ جو ہے غالب آ جائے گا۔ تو ہم نے دیکھیں اصل زندگی کا تو کوئی افیکٹ نہیں ہوا۔ ہم جس طرح کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یونیورسٹیز بند ہو گئی ہیں، آفیسز بند ہو گئی ہیں، لوگوں کی چہل قدمی زیادہ وہ بند ہو گئی ہے، ڈفرینٹ اور جو ہے ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا رسک کاروبار ڈیلی بیسس پہ تھا، ڈیلی ویجز پہ تھا، ان لوگوں کی زندگی بھی افیکٹ، لیکن اصل چیز دیکھی جائے تو زندگی کو کوئی افیکٹ نہیں ہوا۔ اگر کسی کو افیکٹ ہوا ہے تو وہ ہمارے لیونگ سٹائل کو ہوا ہے، یعنی کہ جس طرح ہمارا باہر آنا جانا گھومنا پھرنا اس چیز کو ہوا ہے۔ اللہ پاک نے جو انسان کو زندگی دی ہے جس سادگی سے گزارنی چاہیے اس طرح سے کسی کو کوئی بھی افیکٹ نہیں ہوا۔ تو اس وقت کے لیے کسی نے کیا سوچا ہوا تھا، اور اگر اس ٹائم ایسی سچویشن کریٹ ہو بھی گئی ہے تو ابھی تک اس کے لیے جو ہے پریکاشنری میئرز کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کی ایگزیکٹ کوئی بھی سولوشن ابھی تک نہیں ہوا۔ تو اس طرح کی ڈفرینٹ سچویشن انسان کی زندگی میں چلتی رہتی ہیں، اور ایز این ہیومن بینگ وی ہیو اے پریفرنس فار ٹیکنگ نون رسک کمپیئر ٹو ان نون رسک، لیکن ایک انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ اگر اس کے سامنے ڈفرینٹ رسک رکھ بھی دیے جائیں وہ ہمیشہ اس رسک کو زیادہ پریفر کرتا ہے جس کے بارے میں وہ جانتا ہوتا ہے اور شیور ہوتا ہے اچھا یہ اس چیز کو آ بھی گیا تو میں اس کو اس طرح سے فیس کر لوں گا، اور میں شیور ہوں کہ اس کو فیس کرنے کے بعد مجھے اتنا زیادہ نقصان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ رسک ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں انسان خود بھی شیور نہیں ہوتا کہ اس کا مجھے کس حد تک نقصان ہو سکتا ہے، یعنی کہ کچھ رسک ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نقصان کا ازالہ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں لیکن کسی کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ اس کو زیادہ پریفر کرتا ہے کہ جس نقصان کو کیلکولیٹ کر سکتا ہو۔ تو ایمبیگوٹی ایورژن بھی یہ اسی چیز کا نام ہے، اور جب انسان بہت زیادہ اس چیز کو فیس کرے تو جو باعث کریٹ ہوتی ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں ایمبیگوٹی ایورژن باعث۔ سو پیپل ڈفرینٹ جو ہمارے لوگ ہیں وہ شو یہی کرتے ہیں ایمبیگوٹی ایورژن باعث کو، اگر آپ دیکھیں ڈیلی لائف میں بھی، کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ان ایونٹس کے لیے شرط لگا لیتے ہیں کہ جن کے لیے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں جی اس کے کتنے چانس ہیں کہ یہ آ کر ہو سکتی ہے یا کتنے چانس آ کر نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے،
So people also tend to bet on uncertainty arising from a familiar source rather than from an unfamiliar source. اور ہمیشہ لوگ شرط اسی چیز پہ لگاتے ہیں جس کے بارے میں ان کو کم از کم تھوڑی بہت اتنی شیورٹی ہوتی ہے کہ اس چیز سے یہ چیز کور ہو سکتی ہے یا آ سکتی ہے. وہ اس ایونٹ کے لیے کبھی بھی آپ سے شرط لگائیں گے جس کے بارے میں وہ خود شیور ہی نہ ہو. تو یہ انسان کی ایک فطرت بھی ہے. People don't like to gamble when probability distribution seems uncertain. یہ وہی والی بات ہے کہ لوگوں کی یہ فطرت ہے کہ وہ اس چیز کو کبھی بھی لائک نہیں کرتے جس کے بارے میں ان کو خود شیور ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, جو یعنی کہ جس چیز کے بارے میں انسرٹن ہو, جس کے بارے میں ٹھیک ہے کچھ انسرٹنٹی ہو بھی صحیح, لیکن اس کے بارے میں اگر وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یا اس کا ازالہ کر سکتے ہیں تو اس کو وہ زیادہ پریفرنس دیں گے ایز کمپیئر ٹو دوز ایونٹس اباؤٹ وچ دے آر انسرٹن. لیکن رسک ایورس بیہیویئر کو اگر ہم دیکھیں کہ وہ کس چیز کو زیادہ ایورس کرتے ہیں. ایورس مین کسی بھی چیز سے بچنا یا اس سے ہٹنا یا اس کو اگنور کرنا اور اس کو اوائڈ کرنا. تو یہ رسک ایورس بیہیویئر ہوتا کیا ہے؟ بیہیویئر میں کہ یہ بیہیویئرز ہی ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی پرسنالٹی پہ امپیکٹ کرتے ہیں اور وہ جو ہے ڈیسیجنس کے ٹائم لیتے ٹائم یہ سارے بیہیویئرز پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اکنامکس اینڈ فائنینس کی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو رسک ایورژن از دا بیہیویئر آف ہیومنس اسپیشلی کنزیومرز اینڈ انویسٹرز ہو وین ایکسپوز ٹو انسرٹینٹی, یعنی کہ ان کو جب کسی رسک کا یا کسی خطرے کو فیس کرنا پڑ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس خطرے کو یا رسک کی طرف جائیں گے جس میں ان کو یعنی کہ لگے کہ بہت کم سے کم ہمیں خطرہ فیس کرنا پڑے گا یا اس رسک کو فیس کرنا پڑے گا. یعنی کہ اگر ان کے پاس ایک لسٹ دے دی جائے خطروں کی یا رسک کی تو سب سے پہلے اسی کو ہی چوز کریں گے جس کے بارے میں وہ شیور ہوں, ان کو پتہ ہو کہ اچھا میں اگر اس میں یہ والا ڈیسیجن لے لوں, اس چیز میں کر لوں انویسٹ, تو اس میں مجھے جو ہے وہ رسک یا انسرٹینٹی یا اس میں جو ہے کم ہوگا میرا. یہ بیسیکلی رسک بیہیویئر ہے انویسٹرز کا کہ وہ انویسٹمنٹ بھی اسی سیکیورٹی میں کرتے ہیں کہ جس میں ان کو لگ رہا ہو کہ ٹھیک ہے رسک تو ہے, رسک سے ہم بچ تو سکتے نہیں ہیں, لیکن چلیں اس میں سے اس سیکیورٹی میں انویسٹ کر لیتے ہیں جس میں رسک بہت زیادہ کم سے کم ہو. ٹھیک ہے, تو ایمبیگوٹی انورژن کا مطلب کیا ہے ہم نے اس کو دیکھ لیا کہ پیپل پریفر ٹو دا فیملیئر ٹو دا انفیملیئر. ٹھیک ہے, ہمیشہ اس رسک کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. سو انویسٹر نیڈز اے سرٹینٹی اینڈ پریفر کلیئر رسک ٹو انکلیئر ون. ٹھیک ہے, یہ وہی بات کو ریپیٹ کر رہا ہے. تو جب یہ اس طرح کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اس باعث کو فیس کیا. ٹھیک ہے, اٹ مے لیڈ ٹو وانٹ ٹو اون اونلی وٹ از فیملیئر اینڈ سرٹن, کہ وہ صرف اسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ خود جانتا ہے اور وہ اس کے بارے میں نو ہاؤ رکھتا ہے, باقی ان تمام رسک کو وہ اوائڈ کر دیتا ہے, یعنی کہ اس سے بچتا ہے. تو اگر وہ اس طرح فیس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمبیگوٹی ایورژن بائس کو فیس کر رہے ہیں. تو اگر کوئی اس طرح انسان فیس کر رہا ہو تو آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کرو گے کہ فلاں جو پرسن ہے وہ اس بائس سے افیکٹ ہو رہا ہے. سو دا کانسیکوینسز کین انکلوڈ بلڈنگ ٹو لٹل رسک انٹو این انویسٹمنٹ پورٹ فولیو. فار ایگزامپل ایک انویسٹر ہے, انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ زیادہ تر پریفر کرے گا اس پورٹ فولیو میں. پہلے تو آپ کو چلیں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرتے چلتے ہیں کہ پورٹ فولیو کیا ہوتا ہے. بیسیکلی پورٹ فولیو یو کین سے ان اے سمپل ورڈ کہ کلیکشن آف ڈفرنٹ ایسٹس. جب آپ کے پاس پیسہ ہے 100 روپے ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ 100 روپیہ میں صرف ایک ہی سیکیورٹی میں انویسٹ کروں, اگر وہ سیکیورٹی نے پرفارم اچھا نہیں کیا تو آپ کا 100 روپیہ ڈوب گیا. تو جو اچھے انویسٹرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک 100 روپے ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ میں ایک 100 روپے کو جو ہے 10 ڈفرینٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کر دیتا ہوں. 10 میں سے اگر 1-2 کی پرفارمنس اگر اچھی نہیں بھی ہوتی تو 8 کی تو اچھی ہوگی نا, تو وہ جو میرا ریٹرن ہے یا کاسٹ ہے یا لاس ہے وہ ان 8 کے ریٹرن سے ریکور ہو جائے گا. تو اسے ہم کہتے ہیں پورٹ فولیو, یعنی اس نے اپنے 100 روپے کو 10 ڈفرینٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کر دیا, اس نے یعنی کہ پورٹ فولیو بنا لیا. لیکن پورٹ فولیو بنانے کے لیے اسے جو 10 ڈفرینٹ سیکیورٹیز کو سلیکٹ کیا ہے تو اس کی سلیکشن کی جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی سیکیورٹی میں جو ہے رسک کم سے کم ہے. پورٹ فولیو بیسیکلی بناتے اسی لیے کہ ہم نے رسک کو کم کرنا ہوتا ہے. یہ رسک منیمائز کرنے کی ایک ٹیکنیک ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈائیورسیفیکیشن. ٹھیک ہے, ڈیو ٹو ریزسٹنس ٹو انسرٹینٹی, لیکن چونکہ رسک کی طرف ان کی ایک ریزسٹ کرتے ہیں, مزاحمت کرتے ہیں, وہ اس کو زیادہ لائک نہیں کرتے جو انویسٹرز ہیں یا پیپلز ہیں. سو دے جرنلی ہیو انڈائیورسیفائڈ پورٹ فولیو. ٹھیک ہے, دے موسٹلی اسٹک ٹو ایسٹ کلاسز ایگزہبٹ لو ولیٹیلیٹی. وہ انہی ایسٹس میں جا کے انویسٹمنٹ کرنا پسند کریں گے جن میں لو ولیٹیلیٹی مینس کہ جس میں رسک بہت کم ہوگا. ولیٹیلیٹی کہتے ہیں اتار چڑھاؤ کو, آپ کی پرائسز میں انکریز ڈیکریز جتنا زیادہ ہوتا ہے, یعنی انسرٹینٹی زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس میں نہیں کریں گے. تو جس میں رسک کم سے کم ہوگا تو اس میں اس کو پریفر کریں گے.
ٹھیک ہے. تو اگر کوئی رسک ایورس ہے انویسٹر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ فلاں انویسٹر رسک ایورس ہے، تو ایک ہوتے ہیں رسک ٹیکر، جو ینگ پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، چلیں جی ہم. تو وہ اکثر یہ آپ کی ایج کا بھی، آپ کی انرجیز کا بھی امپیکٹ میں بڑا ہوتا ہے. جو زیادہ عمر رسیدہ ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے کہ اس طرح کے ڈیسیجنز ابراپٹ کہ نہیں جی یہ پیسہ ڈوب گیا. تو اگر کسی کو پتہ ہے کہ میرے پاس پیسہ ڈوب گیا تو اتنی سیونگ ہے کہ میں اس کو ریکور کر لوں گا، لیکن جس کے پاس ہو ہی تھوڑی سی جمع پونجی اور وہی ڈوب جائے تو وہ اس طرح کا ڈیسیجن نہیں لے گا. تو رسک ایورس جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ رسک کو اوائڈ کرتے ہیں. وہ ایسی انویسٹمنٹ کو میں انویسٹ کرنا نہیں پسند کرتے جس میں رسک زیادہ ہو. تو وہ ان سیکیورٹیز میں کریں گے جو سیکیورڈ سیکیورٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. امنگ ویریس انویسٹمنٹ گیونگ دا سیم ریٹرن، جس طرح ہم رسک ایورس کو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ امنگ ڈفرینٹ انویسٹمنٹس گیونگ دا سیم ریٹرن. ڈفرینٹ سیکورٹیز ہیں، اگر اس کا جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ آپ سیم دے رہی ہے، لیکن جو لیول آف رسک ہے وہ ہیں ڈفرینٹ. تو جب ڈفرینٹ 10 سیکورٹیز ہیں، ریٹرن بھی آپ کو سیم دے رہی ہیں، تو آپ ڈیفینیٹلی اس سیکورٹیز کو پریفر کریں گے نا جس میں رسک کم سے کم ہو، کیونکہ ریٹرن تو سب سیم دے رہے ہیں. تو انویسٹر اسی کو ہی چوز کرے گا جس میں رسک کم سے کم ہو. جسے ہم کہتے ہیں رسک ایورس بیہیویئر. اب اس کو جو ہے ٹیکنیکلی ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے. ان ڈیسیژن تھیوری اینڈ اکنامکس میں ایمبیگوٹی ایورژن آلسو نون ایز انسرٹینٹی ایورژن مین کہ رسک کو اوائڈ کرنا. سو دس از اے پریفرنس فار نون رسک اوور ان نون رسک. یہ ایک جرنل یا آپ کہہ رہے ہیں بریف ڈیفینیشن ہے اس کی، ایمبیگوٹی ایورژن بائز کی. ٹھیک ہے. انڈیویجول ہمیشہ جو ہے ان نون رسک کے اوپر جو ہے نون رسک کو پریفر کرتے ہیں. بھی چلیں رسک کو فیس کرنا تو ہے، لیکن اس سے پہلے کہ زیادہ نقصان ہو، اس کے بارے میں زیادہ نو ہاؤ بھی نہیں ہے، تو اس سیکورٹی میں انویسٹ کر لیتے ہیں جس کے رسک کو ہم کیلکولیٹ تو کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کتنا رسک فیس کرنا پڑے گا، کم سے کم بھی کرنا پڑا تو کتنا ہوگا، تو وہ اس کے بارے میں شیور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا اس کی ایگزامپل ہے؟ فار ایگزامپل ایمبیگوٹی ایورژن ہیز آلسو بین ڈاکومنٹڈ ان ڈفرینٹ ڈیلی لائف سچویشن. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور یہ پریویس اسٹڈیز میں بھی یہ دیکھیں جس طرح یہ ایک آتھرز ہیں ایزلے اینڈ اوہارا نے بھی یہ کیا تھا کہ جیسے ہی نیو انفارمیشن انٹر ہوتی ہیں آپ کی مارکیٹ میں، سو اٹ لیڈس پیپل ٹو اوائڈ پارٹیسپیٹنگ ان دی اسٹاک مارکیٹ وچ ہیز ان نون رسک. کہ جو وہ نیو انفارمیشن کی طرف رسپونڈ کرتے ہیں تو وہ ان کی طرف جو ہے اگر کوئی ایمبیگوٹی ایورژن بائز کو فیس کر رہا ہے تو یہ اس انویسٹرز کو روک کے رکھے گا کہ وہ نیو انفارمیشن یا اسٹاک مارکیٹ میں اتنی آسانی سے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا. انویسٹرز میں جنرلی پریفر ٹو انویسٹ. فار ایگزامپل اب یہ نیچے انہوں نے ایگزامپل دی ہے کہ انویسٹرز ہمیشہ ان سیکورٹیز کو زیادہ پریفر کریں گے جس میں رسک کم سے کم ہوتا ہے. تو رسک کم سے کم ہوگا. فائنینشیل مینیجر پڑھ چکے ہوں گے کچھ سیکورٹیز ہماری بالکل سیکیورڈ سیکورٹیز ہوتی ہیں جن میں رسک لیول زیرو ہوتا ہے، جس طرح ہمارے یہ گورنمنٹ بانڈز ہیں، یہ ٹی بلز ریٹ ہیں، یہ ٹرپل اے ریٹڈ بانڈز ہیں. یہ ہائیلی سیکیورڈ ہوتے ہیں، ان کا ریٹ آف ریٹرن جو ہے فکسڈ ہوتا ہے. تو جو ہے نا سمپلی کیش فلوز اور ہائیلی پریڈکٹیبل. لیکن جو ایکوٹی ہیں اس میں جو ہے آپ کے ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ فلکچویٹ کرتے ہیں، تو لیول آف رسک جو اس میں پڑتا ہے تو وہ انویسٹر زیادہ پریفر نہیں کرتے. تو ہم یہ کہتے ہیں کیا رسک ایورس بیہیویئر اچھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سو ناٹ پٹنگ پیپل ان ڈینجر از اے ویری گڈ تھنگ. سو ٹو ایڈریس ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایشوز یو کین ڈیلیبریٹلی سیک آؤٹ پوٹینشیل رسک ٹو یور امپلائیز اور کسٹمر ہیلتھ اینڈ سیفٹی. یہ چیز ٹھیک ہے کہ آپ رسک کو کوئی بھی لائک نہیں کرتا، لیکن یہ انسان کی زندگی ہے، اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے. تو کوئی بھی ایسا بزنس نہیں ہے، کوئی بھی ایسی آپ کی ایکٹیویٹی نہیں ہے جو رسک فری ہو. تو رسک کو تو آپ کو فیس کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. تو آپ کو رسک کو اوائڈ بالکل نہیں کر سکتے. ہاں رسک کو فیس کرنا ہوتا ہے. آپ لائک نہیں کرتے انویسٹرز، لیکن اس کو منیمائز کرنے کے ڈفرینٹ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں. اس کو اگر آپ اڈاپٹ کریں تو آپ کا ڈیسیژن جو ہے وہ اچھا ہوگا. لیکن کسی بھی بیہیویئر کو اپنے ڈیسیژنس کے اوپر زیادہ ڈومیننٹ نہ ہونے دیں. تو یہ جو ہے ریئل رسک کیا ہوتا ہے جس کو تمام انویسٹرز فیس کرتے ہیں. اچھا ہر سیکورٹی جو ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی رسک اٹیچ ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ سرٹن اماؤنٹ آف ریئل رسک دیٹ مسٹ بی ایزیوم وین اوننگ اے رسک. کہ ہر ایک سیکورٹی کے ساتھ جو اس کا ڈیفالٹ رسک ہے وہ تو اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا جسے ہم ریئل رسک بھی کہتے ہیں. تو ڈفرینٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آف دی بائرز اینڈ سیلر جو ہے وہ بیسکلی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ اس ایسٹ کی پرائس کیا ہونی چاہیے. تو جو اسٹاک مارکیٹ میں پرائسز میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے وہ بیسکلی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز کی وجہ سے ہی جنریٹ ہوتا ہے. سو دا پرائس آف این ایسٹ میں بی گریٹر اور لیس دین دی انٹرنسک اور ریئل ویلیو آف این ایسٹ. تو ریئل ویلیو کو جو رسک فیس کرنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ریئل رسک ہے، تاکہ اس کی جو جس قیمت کو آپ نے خریدا تھا کم از کم وہ نہ ڈی ویلیو ہو.
اس کے اوپر جو انکریز ہوگا وہ تو گین ہوگا، لیکن ڈیکریز ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرفارمنس یا سیکیورٹی کی ویلیو جو ہے وہ ڈیکریز ہوتی ہے اسٹاک مارکیٹ میں. اپلیکیشنز کیا ہیں اس کی انویسٹرز کے لیے ڈفرینٹ، جس طرح ہم نے پڑھا تھا پہلے بھی کہ اس کے بھی ہیں، جب بھی کوئی آپ بائس کو فیس کرتے ہیں تو اس کے کچھ ڈرا بیکس ہیں. تو وین اٹ کمز ٹو فائنینشیل مارکیٹ پیپل آفن میک ڈیسیژن بیسڈ آن سبجیکٹو پرابیبلٹیز. فار ایگزامپل آن لرننگ دیٹ دا فیڈرل ریزرو سسٹم از گوئنگ ٹو انکریز انٹرسٹ ریٹ کے 50 بیسس پوائنٹ پہ انکریز کرے گا، لیکن انویسٹر مسٹ ڈیٹرمن پرابیبلٹی دیٹ دے سے دا فار ایگزامپل یہ کوئی گروپ ہے اسٹاک مارکیٹ کا کہ یہ اس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا. سو ڈز ایمبیگوٹی ایورژن فیکٹر انٹو دی ریزلٹنگ سبجیکٹو پرابیبلٹی ایویلیویشن، وہ اس چیز کو ایویلیویٹ کرے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ایموس ٹورسکنی نے یہ جو ہے یہ والی ایمبیگوٹی ایورژن کو ایکسپلور کیا تھا، اور اس نے یہی کہا تھا کہ جو ہے دس ڈیپینڈز آن دی انویسٹر سبجیکٹو کمپیٹنس لیول، کہ آپ میں کتنی کمپیٹنسی ہے، آپ کیسے جو ڈفرینٹ رسک ایسوسیٹ کر رہے ہیں ڈفرینٹ سیکورٹیز کے ساتھ، اس کو کس حد تک آئیڈینٹیفائی کر کے انالائز کر سکتے ہیں. سو وین پیپل فیل اسکلفل اور نالجبل، ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس نالج بھی ہے، آپ کے پاس مہارت بھی ہے، تو تب جا کے آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ایک پراپر انویسٹمنٹ ہوگی. بائی کنٹراسٹ وین پیپل ڈو ناٹ فیل اسکلفل، جب ان کے پاس نالج نہیں ہے، جب ان کے پاس مہارت ہی نہیں ہے، تو وہ جو ہے پھر ان چانسز کو یا ان ایونٹس کو زیادہ پریفر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اب انویسٹرز کے کیا امپلیکیشنز ہیں. فالوئنگ لسٹ سرٹن کنٹین اے ریویو آف انویسٹمنٹ مسٹیکس دیٹ اسٹیمس فرام ایمبیگوٹی ایورژن. اگر آپ ایمبیگوٹی ایورژن سے کو فیس کر رہے ہیں تو کیا کیا آپ کے جو ہے وہ ایمبیگوٹی ایورژن میں کاز انویسٹرز ٹو ڈیمانڈ ہائر کمپنسیشن فار دا. یہ ہے کہ فائنینشیل اکنامکس یہ کہتی ہے کہ انویسٹر پریفر کر رہا ہے اس سیکورٹی کو جس میں رسک کم سے کم ہے، لیکن اگر اس کے پاس چانس نہیں ہے اور اس کو وہی سیکورٹی اویلیبل ہے اور اسی میں انویسٹ کرنا ہے، تو پھر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اوکے آئی ایم گوئنگ ٹو انویسٹ ان دس رسکیئر سیکورٹی، دین آئی ول آلسو کمپنسیٹ by higher rate of return if this security fails to give me a positive rate of return. ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں higher the risk and higher the return. So ambiguity aversion may cause investors to favor companies that are geographically close to them and also to ignore investment that seems to be located distantly. ٹھیک ہے، تو remaining confined to specific national indexes or companies limits option for diversification and prevents investor from exploiting profit opportunities abroad. تھرڈ میں کیا ہے کہ ایمبیگوٹی ایورژن کین کاز انویسٹر ٹو بلیو دیئر امپلائر اسٹاک آر سیفر انویسٹمنٹ دین دی کمپنیز اسٹاک. ٹھیک ہے، بیکاز انویسٹمنٹ ان ادر کمپنیز آر ایمبیگوس، کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلی کمپنی کی پرفارمنس کیسی ہوگی کیسی نہیں. ہم اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے، ہم اپنے ہی کمپنی کے جو ہے امپلائر کے جو ہے نا شیئرز خرید لیتے ہیں. تو اکثر لوگ جب یہ کسی دوسری کمپنی کے شیئرز نہیں خریدتے، ان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے اور صرف اپنی کو ہی پریفرنس کرتے ہیں کیونکہ ان کی پرفارمنس کے بارے میں وہ شیور ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایگزامپل ہے، لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کسی اور کمپنی کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ کی کمپنی سے زیادہ اچھی ہو، تو لیکن فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھ کے جو وہ انویسٹر ڈیسیژن لے. ٹھیک ہے، لیکن اب آپ اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایڈوائس ہے انویسٹرز کے لیے اگر وہ اس کو فیس کر رہے ہیں. As noted earlier that there are several key areas of which investor needs to be aware with regard to ambiguity aversion. Different زندگی کے جو ہے ہمارے پہلو ہیں جس میں جو ہے ہر انسان جو ہے ambiguity aversion کو فیس کرتا ہے اور اس کے اکارڈنگ ریئیکٹ کرتا ہے. So people who are ambiguity averse may not be investing in certain equity classes. اگر وہ کسی بھی کیونکہ equity securities جو ہے یہ زیادہ رسکی سیکورٹی کی ہو جاتی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ انویسٹ نہ کریں. اگر وہ انویسٹ کرتے بھی ہیں تو وہ اس کے خلاف جو ہے equity premium چارج کرتے ہیں. equity premium مین کہ اگر زیادہ رسک اس کو فیس کرنا پڑا تو اپنی وہ اس کو کمپنسیشن کے لیے جو ہے وہ ریٹرن زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، سو وین پیپل ڈیمانڈ ٹو ہائی پریمیم، جب وہ اس کے لیے زیادہ پریمیم چارج کرنا چاہتا ہے کہ مجھے رسکی سیکورٹی پہ انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے زیادہ پریمیم میں لوں گا، سو اینڈ ڈونٹ انڈرسٹینڈ دی ڈسٹریبیوشن آف پوٹینشیل آؤٹ کم. سو ایجوکیشن از کریٹیکل ان امپروونگ سچ پوٹینشیلٹی اور انپروفیٹیبل بیہیویئر. تو اس کو اس چیز کے بارے میں نالج ہونا چاہیے کہ جب تک اس کو اس چیز کے بارے میں نالج نہیں ہے وہ جسٹ ڈیمانڈ کیے جا رہا ہے، جبکہ یہ بھی دیکھے کہ اس کمپنی کی یا اس اسٹاک کی کیا پروفیٹیبلٹی پوزیشن ہوگی اور وہ جسٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو یہ
جو ہے وہ ایک آپ یوں کہہ لیں کہ امپراپر بیہیویئر ہے، یا ایجوکیشنل وے میں یا پروفیشنل وے میں اس کا اچھا ڈیسیجن نہیں ہے، تو اس طرح نہیں بیہیو کرنا چاہیے. سو انویسٹرز کو جو ہے جس میں وہ کرنے جا رہے ہیں انویسٹمنٹ، تو ان کو اپنی فیلڈ میں اتنی مہارت ہونی چاہیے کہ ہی مسٹ بی ایجوکیٹ آن ہاؤ دا ریلیونٹ ڈفرینٹ ایسٹ کلاسز پرفارم، کہ ہر ایسٹ کلاس کیا ہے، مطلب اگر ایکوٹی کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، ہر ایک ٹائپ کون ہے، کیسی ہے، اس کے ساتھ کون کون سے رسک ایسوسیٹ کر رہے ہیں. جب پورٹ فولیو بنائیں گے تو اس ایسٹ کو جب آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے، اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. تو یہ ڈفرینٹ چیزیں اس کو جو ہے انویسٹرز کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. سو ان شارٹ ایجوکیشن از دا کی ٹو اوور کمنگ ایمبیگوٹی ایورژن. تو ایمبیگوٹی کو فیس کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کے جو بھی انویسٹرز ہیں، ہی مسٹ بی ایجوکیٹ، نالجبل اینڈ اسکلفل. تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ. ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں کوشش کر رہی ہوں اپنی طرف سے کہ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو ہے آپ کو آسان ورڈنگ میں جو ہے یہ لیکچر دیا جائے جو ڈفرینٹ ہے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہے. تو کوشش کی ہے کہ جو اس کے اندر ٹیکنیکل ورڈز ہیں یا ٹرمینالوجیز ہیں اس کو سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے. تو ٹیک کیئر آف یور سیلف. آلویز ریممبر می ان یور پریئرز. اوکے. اللہ حافظ. خوش رہیں، آباد رہیں.